الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 مردوں کے واقعات۔ یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 194 تا 210 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار: یا اللہ کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 6 مردوں کے واقعات پڑھ یا سن لے، اسے رزق حلال کھانے اور بال بچوں کو بھی حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ 6 مردوں کی سنسنی خیز حکایات۔ لوگوں کی عبرت کے لیے فوت شدہ مسلمانوں کی برائی بیان کرنے میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے مسلمانوں کو گناہوں سے ڈرانے کے لیے کتابوں میں مرے ہوئے کافروں کے علاوہ بد مذہبوں اور مسلمانوں کے عذابوں کے بھی تذکرے فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں 6 مردوں کی سنسنی خیز حکایات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، آگ کا کرتا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بقیع میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اف اف، تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلاں کے پاس صدقہ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک چادر بطور خیانت بچا لی تھی، آخر ویسا ہی آگ کا کرتا اس کو پہنایا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، درس عبرت دینے کے لیے اس حدیث پاک میں فوت شدہ شخص کے عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہوا کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، جبھی تو قبر میں ہونے والے عذاب کے ساتھ ساتھ سبب عذاب کی بھی ہاتھوں ہاتھ خبر ارشاد فرما دی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا عقیدہ تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حدائق بخشش شریف کا شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی عنایت سے عرش آپ کی گزرگاہ ہے اور فرش زیر نگاہ ہے، الغرض ملائکہ ہوں یا عالم ارواح، کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، بے دین کی گردن میں سانپ۔ حافظ ابو خلال نے کتاب کرامات الاولیاء میں اپنی سند سے روایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن ہاشم نے فرمایا، میں ایک میت کو نہلانے گیا، جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا کھولا تو اس کی گردن پر سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سانپوں سے کہا کہ آپ کو اس پر مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو غسل دینا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غسل دے دیں۔
پھر آپ اپنی جگہ واپس آ جائیے۔ تو وہ سانپ ہٹ کر ایک کونے میں ہو گئے۔ جب ہم غسل میت سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ یہ شخص بے دینی یعنی گمراہی میں مشہور تھا۔ نمبر 3، گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دیتا تھا۔ معاذ اللہ، صحابہ کے حق میں خدا سے ڈرو۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، معاذ اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دینا گناہ، بہت سخت گناہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب سوانح کربلا 192 صفحہ 31 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب یعنی پیارا رکھا، میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک خدائے پاک کو ایذا دی، جس نے اللہ پاک کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ پاک اسے گرفتار کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب کیجیے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جو بدنصیب صحابہ علیہم رضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے لیے ستاروں کی مانند، اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کشتی کی طرح ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، قبر میں بھیانک کالا سانپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا۔ اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس گھمبیر مسئلے کے حل کی خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا۔ اور بیہقی کے الفاظ یہ ہیں، ذاک عملہ الذی کان یعمل، یعنی یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے۔ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پائیں گے۔ بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا۔ واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا۔
اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ دھوکہ بازی جہنم سے ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، ضرورتاً عبرت کے لیے مردے کی برائی بیان کرنا جائز تھا، جبھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مرے ہوئے حاجی کی برائی بیان فرمائی۔ نیز جواز ہی کے سبب بلند پایا محدثین نے اس حکایت کو اپنی اپنی کتب میں نقل کیا۔ اس حکایت سے ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے کی تباہ کاری معلوم ہوئی۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بیانات عطاریہ حصہ اول 480 صفحات کے صفحہ 218 پر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ بازی جہنم میں ہیں۔ ایک اور مقام پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص داخل جنت نہ ہوں گے۔ نمبر 1 دھوکہ باز، نمبر 2 بخیل، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ ملاوٹ والا مال بیچنے کا جائز طریقہ۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد پکڑ میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر مال ملاوٹ والا ہے اور گاہک کو ملاوٹ وغیرہ کی مقدار بتا دی یا ملاوٹ بالکل نمایاں نظر آ رہی ہے تو ایسا مال بیچنا جائز ہے، جبکہ اس میں سے کچھ چھپایا نہ گیا ہو۔ مثلا ملاوٹ کی مقدار بتائی مگر کم بتائی، جیسا کہ 50% ملاوٹ تھی اور 25% کہا، یا جتنی ملاوٹ اوپر سے نظر آ رہی ہو اس سے زیادہ نیچے ملاوٹ کر رکھی ہو اور وہ ظاہر نہ کرے تو ناجائز ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینے کے لیے اوپر عمدہ پھل اور نیچے یا بیچ میں گلے سڑے پھل رکھنے والوں اور یوں ہی دوسری چیزوں میں دھوکہ بازی سے کام لینے والوں کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ دھوکہ بازی میں نحوست ہے بڑی، یاد رکھ اس کی سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5 پرندے نے قے کی تو اس میں سے انسان نکل پڑا۔ اسما ابا دانی کہتے ہیں، میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قے کی۔ اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا۔ وہ برابر قے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی سی سرعت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نگل گیا۔ کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین خدا پاک کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ پاک مار کر جلانے یعنی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا کہ اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے اور ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے۔ میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب قے میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا
میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ پاک کے سامنے میری روح حاضر ہوئی، اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا؟ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قاتل کا جو کہ خارجی بد دین و گمراہ تھا کیسا دردناک انجام ہوا؟ وہ بد نصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا؟ اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن ملجم ایک قطام نامی خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔ افسوس، عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی، ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا، بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا، اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیز عذاب کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا۔ وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر کے لیے پیروی طویل غم کا باعث بنتی ہے۔ صحابی کا قول یہیں تک ہے۔ قابیل بھی تو شہوت ہی کی وجہ سے حضرت سیدنا حابیل رحمت اللہ علیہ کو شہید کر کے برباد ہوا، اور برباد بھی کیسا ہوا کہ صرف سن کر ہی جھرجھری آ جائے۔ تو اس کی بھی حکایت ملاحظہ فرمائیے اور شہوت کی آفت سے رب العزت کی پناہ مانگیے۔ نمبر 6، حوض پر الٹا لٹکا ہوا آدمی۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم چند افراد سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ اتفاقاً چند روز تک اندھیرا چھایا رہا۔ جب روشنی ہوئی تو ایک بستی آ گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پینے کے لیے پانی کی تلاش میں روانہ ہوا تو بستی کے دروازے بند تھے۔ میں نے بہت آوازیں دیں، کوئی جواب نہ آیا۔ اسی اثنا میں 2 شاہ سوار یعنی 2 گھوڑے سوار نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے عبداللہ، اس گلی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں پانی کا ایک حوض ملے گا، اس میں سے پانی لے لینا اور وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہونا۔ میں نے ان سے ان بند دروازوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں ہوائیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا یہ وہ گھر ہیں جن میں مردوں کی روحیں رہتی ہیں۔ پھر میں حوض پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پر الٹا لٹکا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر پکارنے لگا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے برتن لے کر ڈبویا تاکہ اسے پانی پلا سکوں، لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے آدمی سے کہا، اے بندہ خدا، تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تجھے پانی پلاؤں، لیکن میرا ہاتھ پکڑا گیا۔ تو مجھے اپنا واقعہ بتا۔ اس نے کہا، میں حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل ہوں جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا۔ قابیل کے سیاہ کارنامے۔ اے عاشقان رسول، قابیل شروع میں مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا۔ اسی نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا۔ اسے دنیا میں یہ سزائیں ملی کہ قتل کرتے ہی اس کا گورا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو گیا، دل ایک دم سخت ہو گیا
اپنی بہن اقلیمہ کو عدن کی طرف لے کر بھاگ گیا۔ حرام اولاد ہوئی، جب بڈھا ہو گیا تو اس کی اولاد اس کو پتھر مارتی تھی، یہاں تک اپنی اولاد کے پتھر ہی سے ہلاک ہو گیا۔ ہلاکت کے بعد ملنے والی سزا کا لرزہ خیز واقعہ آپ سن چکے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ قابیل کے سیاہ کارنامے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا حکم نہ ماننا، ناجائز نکاح کا ارادہ کرنا، حابیل کے قتل کا ارادہ کرنا، حابیل کے قتل کے بعد مرتد ہو جانا، گانا بجانا، باجے تاشے ایجاد کرنا۔ مزید فرماتے ہیں، مرتد و بے دین کو نبی زادہ ہونا بالکل ہی بیکار ہے، پیغمبر زادگی صرف ایمان کے ساتھ مفید ہے۔ دیکھو، قابیل نبی زادہ تھا مگر ہلاک ہو گیا۔ تیری رحمتوں ہی سے ایمان ملا ہے، نہ ہو اب یہ مجھ سے جدا یا الہی۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ درس میں شرکت میری اصلاح کا سبب بن گئی، ایمان کی حفاظت کا جذبہ پانے، غیبت کرنے سننے کی خصلت مٹانے، نمازوں اور سنتوں کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزہ کے ذریعے رسالہ پر کیجیے، اور ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ فیضان سنت کے درس، انفرادی کوشش، ماہ رمضان مبارک میں عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ آئیے اس ضمن میں ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کروں۔ بھمبر کشمیر کے ایک اسلامی بھائی فرسٹ ایئر میں پڑھتے تھے۔ کالج کا آزادانہ ماحول تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے کا شوق جنون یعنی پاگل پن کی حد تک تھا، حتیٰ کہ اس گاڑی میں سفر نہیں کرتے تھے جس میں گانے یا فلم نہ ہوتی۔ ان کی کالونی میں دعوت اسلامی کے ایک اسلامی بھائی تشریف لائے، انہوں نے فیضان سنت سے درس دیا اور ایک دعا یاد کروائی، اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس کے بعد سے درس فیضان سنت سننا شروع کر دیا۔ ان کے دینی ماحول سے باقاعدہ وابستگی کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے علاقے کے ایک مبلغ کا حسن اخلاق، اعلیٰ کردار، جذبہ حسن عمل اور محبت بھرے انداز میں انفرادی کوشش کرنا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے ماہ رمضان مبارک میں عاشقان رسول کے ساتھ 10 دن کے اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کی۔ اس کا ان پر بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ گناہوں سے تائب ہو گئے۔ کشمیر میں دعوت اسلامی کی ایک مجلس کے نگران بنے اور کشمیر کے ایک ڈویژن کی نگرانی سے بھی مشرف ہوئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، درس فیضان سنت کی برکت سے دینی ماحول کی طرف رغبت ملی۔ اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش و شفقت نے مزید تقویت بخشی، اور 100 کروڑ مرحبا مدنی ماحول کے اندر ہونے والے سنت و بھرے اعتکاف رمضان نے گناہوں کی گہری کھائی میں گرے ہوئے انسان کو سہارا دے کر نکالا، اور اتنی زبردست عظمت بخشی کہ دعوت اسلامی کے بہت سارے ذمہ داروں کا بھی ذمہ دار بنا دیا۔ کاش تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بشمول سب کے سب چھوٹے بڑے ذمہ داران روزانہ 2 درس فیضان سنت دینے یا سننے کی ترکیب فرما لیا کریں۔ قبر کی روشنی، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان سنت 1548 صفحہ 195 تا 196 پر ہے۔ درس و بیان کے ثواب کا بھی کیا کہنا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو
اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ قبریں جگمگا رہی ہوں گی۔ اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا۔ انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کی نیت سے سنت و بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی اور انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں، مدنی قافلے میں سفر اور جائزہ کر کے نیک اعمال کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی ترغیب دلانے والوں اور سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں نیز بنیت ثواب مبلغین کی نیکی کی دعوت کو سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ حضور مفیض النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت میں غیبت کی حکایت۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہیں کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ فلاں شخص ابھی تک نہیں آیا۔ ایک شخص بولا وہ موٹا تو بڑا سست ہے۔ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے، افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ میں ایک ایسی مجلس یعنی بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور اس صدمے سے 3 اور بر روایت دیگر 7 دن تک کھانا نہ کھایا۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ 19 حروف کی نسبت سے کسی کو سست وغیرہ کہنے کے متعلق 19 مثالیں۔ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے اللہ پاک کے نیک بندے مسلمانوں کی آبرو ریزی بالکل برداشت نہیں کرتے اور ایسی بیٹھکوں اور دعوتوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں جہاں مسلمانوں کی غیبتوں کا سلسلہ ہو۔ کیا کبھی ہم بھی کسی غیبتوں بھری دعوت یا بیٹھک سے واک آؤٹ یعنی اٹھ کھڑے ہوئے؟ ہاں، وہاں سے اٹھ کر چل دینے سے پہلے اپنی بات کا وزن دیکھنا ہوگا۔ یعنی اگر یہ ظن غالب ہو کہ سمجھانے سے غیبت کرنے والے توبہ کر لیں گے، تب تو انہیں غیبت سے باز رکھنا آپ پر واجب ہو جائے گا، اور اگر ایسی صورت نہیں تو جس طرح ممکن ہو غیبت سننے سے بچیے، اور اگر فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو وہاں سے اٹھ کر چل دیجئے۔ چونکہ غیبت کی جائز صورتیں بھی موجود ہیں، لہذا سمجھانے اور اٹھ کر جانے والے کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے جس سے وہ یہ طے کر سکے کہ واقعی گناہوں بھری غیبت ہو رہی ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ پیٹھ پیچھے کسی کو موٹا اور سست کہنا بھی غیبت میں داخل ہے۔ موٹا اور سست دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، یعنی اگر کسی بھاری بھرکم آدمی کو پیچھے سے بلا اجازت شرعی موٹا کہا تب بھی غیبت ہے، اسی طرح بلا اجازت شرعی پیچھے سے کسی کو سست، کاہل، ناکارہ، ڈھیلا، کامچور، نکما، نکھٹو، گوار، جاہل، ان پڑھ، کم عقل، احمق، بے وقوف، نادان، پگلا، باولا، پاگل، دیر سے سمجھنے والا، موٹی عقل والا وغیرہ کہنا بھی غیبت ہے۔ میرے سر یہ عصیاں کا بار آہ مولا، بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی۔ زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دونوں جہاں کی ذلت۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان
رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ 347 پر فرماتے ہیں جو مظلوم کی داد رسی پر قادر ہو اور نہ کرے تو اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو اور نہ کرے، اللہ پاک اسے دنیا و آخرت میں پکڑے گا۔ مزید اسی جلد کے صفحہ 426 تا 427 پر لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی غیبت وغیرہ کے ذریعے بے عزتی کو دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کی رسوائی کے عذاب کا باعث ہے، تو خود اسے یعنی کسی مسلمان کو غیبت وغیرہ کے ذریعے ذلیل کرنے کے درپے ہونا اور جس منصب اور مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو، اس میں غیبتوں، الزام تراشیوں اور بدگمانیوں وغیرہ کے ذریعے رخنا اندازی یعنی خلل ڈالنے کی کوشش کرنا کس قدر عذاب اور اللہ پاک کے غضب کا سبب ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کون چھین سکتا ہے؟ اے عاشقان اعلیٰ حضرت، بیان کردہ روایات اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فرمودات یعنی ارشادات سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں جو بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم، پیشوا، سربراہ، کسی تنظیمی ذمہ دار یا کسی بھی عام مسلمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اس کی عزت اچھالنے لگتے ہیں۔ یوں غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں اور نہ جانے کن کن گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک نے معزز کیا ہو اس کی عزت کون چھین سکتا ہے؟ سنو سنو، جو بدنصیب بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی مخالفت کرتے، ان کو بدنام کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ پاک کا فرمان عبرت نشان ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے غیبتوں سے تو محفوظ فرما پے سرور دو جہاں یا الہی، جو شاہ مدینہ کی نعتیں سنائے عطا کر دے ایسی زباں یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا غیبت کرنے، سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزے کے ذریعے رسالہ پر کیجیے اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ آئیے مسجد بھرو اجتماع کی ایک انوکھی مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ 10 ستمبر 2004 بروز جمعۃ المبارک تحصیل ٹھری میروا سے متصل گوٹھ حاجی الیاس خاص خیلی پاکستان کی جیلانی مسجد میں بعد نماز عشاء مسجد بھرو اجتماع ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع ستمبر 2004 میں شرکت اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کی بھرپور ترغیب دلائی۔
الحمدللہ 7 اسلامی بھائی 12 دن کے مدنی قافلے کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار ہو گئے۔ اسی رات اسی گاؤں کے خوش نصیب اسلامی بھائی جو کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے تھے، ان کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام ارشاد فرمانے کے بعد خود ہی اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا، تمہارے گاؤں پر خصوصی کرم ہو گیا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو داڑھی مڈائے اس کی مجھ سے محبت نہیں، اور تو روز تہجد کی نیت کرتا ہے مگر سستی کر جاتا ہے، اٹھ اور تہجد ادا کر۔ جب بھرے مجمع میں اس اسلامی بھائی نے قسم کھا کر اپنا خواب سنایا تو سن کر کئی اسلامی بھائیوں نے چہرے پر داڑھی سجانے اور مدنی قافلے میں سفر پر جانے کی نیتیں کیں۔ گوٹھ میں، گاؤں میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو، جنگلوں کوہ میں، کوہ کی کھو میں، دین کے ڈنکے بجیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد بھرو اجتماع مرحبا، اے عاشقان رسول سبحان اللہ۔ مسجد بھرو اجتماع کی برکتوں کی بھی کیا بات ہے۔ بعض اوقات سیاسی طور پر جیل بھرو تحریک چلائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی چونکہ سنتوں بھری عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، یہ مسجد بھرو کے عزائم رکھتی ہے، یہ مسجد بھرو کے عزائم رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ بس کسی طرح بھی امت کا بچہ بچہ نمازی بن جائے۔ اس مدنی بہار کا اہم حصہ خواب میں محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، اور یہ پیغام رسالت ہے، جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو داڑھی مڈائے اس کی مجھ سے محبت نہیں۔ خواب کی اس بات کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس میں یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ میرا نہیں۔ داڑھی کے متعلق ایک عبرت ناک خواب میں سگے مدینہ عفیہ عن دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ہمراہ مختلف شہروں کا سفر کرتا ہوا ہند کے صوبہ گجرات کے ایک ساحلی شہر ویراول حاضر ہوا۔ وہاں ایک کلین شیو نوجوان سے ملاقات ہوئی جس نے مجھ سے کچھ اس طرح خواب بیان کیا۔ میں نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے زانوں پر سر انور رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب ہی دعوت اسلامی کا ایک مبلغ حاضر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبلغ دعوت اسلامی سے فرمانے لگے، الفاظ یاد نہیں، مضمون کچھ اس طرح تھا، میرے امتی داڑھی منڈواتے ہیں، اس سے میرے سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس مبلغ نے مجھ کلین شیو کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر دیے اور میری آنکھ کھل گئی۔ غالباً وہ خواب تازہ ترین تھا۔ اس نوجوان نے میرے سامنے داڑھی بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی سجا لیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے ابھی تک داڑھی نہیں رکھی اس کو چاہیے کہ اپنے پیارے پیارے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف اپنے چہرے پر سجا لے۔ اب تک مڈائی یا ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے گھٹائی، اس سے توبہ بھی کر لے۔ شیطان لاکھ روکے۔ داڑھی کے متعلق دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا دل ہلا دینے والا رسالہ کالے بچھو صفحات 25 کا مطالعہ کیجیے۔ نیز مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ کالے بچھو صفحات 25 نامی آڈیو کیسٹ سنیے یا وی سی ڈی دیکھیے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکر اور دھوکہ بازی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کو ضرر یعنی نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔